السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والانصار لقد تاب اللہ علی النبی والذین اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے
اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی سیرت طیبہ میں، جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اس سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو، بہت ہی اہمیت کا حامل آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی اسفار ہیں، آپ کے غزوات، وہ جنگیں، وہ جہادی مارکے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یعنی بذات خود شریک ہوئے۔ 27 کے قریب غزوات ہیں، یعنی وہ جہادی مارکے ہیں، وہ جنگ کے میدان ہیں جن میں اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے۔ اور غزوہ بھی اسے ہی کہتے ہیں۔ غزوہ جنگ کا وہ واقعہ، جنگ کا وہ میدان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، وہ غزوہ ہے۔ جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، اس طرح کی 27 جنگیں ہیں، 27 معرکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں میدان میں خود اترے ہیں۔ ان غزوات میں سے یعنی ان جہادی معرکوں میں سے ایک اہم ترین معرکہ، ایک اہم ترین غزوہ وہ غزوہ تبوک کے نام سے بھی ہے۔ جنگ تبوک یا غزوہ تبوک سن 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کا 8واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا چکے، 8واں برس ہے۔ اس سال جنگ موتا کے نام سے، غزوہ موتا کے نام سے یہ ایک معرکہ ہوا۔ اور اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم کامیابی، ایک تاریخی کامیابی اور فتوحات کی طرح اس جنگ میں بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ کہاں اس جنگ میں صحابہ کرام کی، اہل ایمان کی تعداد صرف 3000، صرف 3000 جنگ موتا میں سن 8 ہجری، اور سامنے روم کی پوری ریاست، شاہ ہرقل، عیسائیوں اور صلیبیوں کی پوری فوج، جن کی تعداد سیرت نگاروں نے، مورخین نے 1,00,000 بیان کی ہے۔ 1,00,000 کا لشکر دشمن کا، صلیبیوں کا، اتحادیوں کا، عیسائیوں کا، اور بھرپور ان کے اسباب اور وسائل اور مکمل تیاری کے ساتھ
اور مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان، تعداد صرف 3000۔ اللہ اکبر! یہ حقیقت قرآن مجید کی طرح سچی حقیقت ہے، جس نے قرآن لاریب کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے سچا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ کے وعدے بھی سچے وعدے ہیں۔ عظیم الشان کامیابی اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، جنگ موتا میں سن 8 ہجری۔ اس کو پسپا ہونا پڑا، شاہ ہرقل کو، روم کی طاقت کو، حکومت اور ریاست کو پسپا ہونا پڑا، ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست خوردہ ہو کر میدان چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم نصرت اور کامیابی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! وہ اپنے ملک واپس گیا، دوبارہ صف بندی کی، مزید تیاری کی۔ اگلے سال سن 9 ہجری میں، ہجرت کا 9واں سال، سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر ملی کہ وہ دوبارہ سے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تبوک کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ ہے جنگ تبوک سن 9 ہجری، ہجرت کے 9ویں سال۔ اور یہ رجب کا مہینہ تھا، یہ جو بھی ختم ہوا ہے رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں ہجرت کے 9ویں سال یہ جنگ تبوک ہوئی ہے، غزوہ تبوک۔ قرآن مجید میں کئی آیات میں اس جنگ کا، اس غزوے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اور حالات شدید گرمی کا موسم، فصلیں بالکل تیار ہیں، پک چکی ہیں، بس کٹائی باقی ہے۔ فصلیں بس کٹنے کو تیار ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے۔ اور تبوک مدینے سے کتنی دور ہے؟ 775 کلومیٹر کے فاصلے پر، 775 کلومیٹر دور۔ اور یہ مدینے سے تبوک کا راستہ صحراؤں پر، جنگلات پر، ریگستانوں پر مشتمل یہ ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر، زیادہ راہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے وہاں پہنچنے کے۔ ایک طویل سفر، اوپر سے گرمی کا شدید موسم، اور ادھر امتحان یہ ہے کہ محنت کو حاصل کرنے کا وقت ہے، کٹائی فصل کی بالکل تیاری ہو چکی ہے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفاداروں کو، اپنے جانثاروں کو، صحابہ کرام کو کوچ کرنے کا حکم دیا تبوک کے لیے۔ غزوہ تبوک، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے مختلف غزوات میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مبہم الفاظ میں خبر دے دیا کرتے تھے کہ جس طرف اب ہم جا رہے ہیں، یعنی بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، خندق میں جا رہے ہیں، خیبر میں جا رہے ہیں، کچھ مبہم الفاظ میں بتلا دیا کرتے تھے
کہ وہ اتنا بڑا دشمن ہے، ان کی یہ تیاری ہے تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں. اور یہاں واضح الفاظ میں تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کر دیا، مسافت بھی بتلا دی، ان کی تیاریوں کے بارے میں بھی بتلا دیا، ادھر مدینے کے کیا حالات ہیں یہ بھی بتلا دیے، اپنی تیاری کتنی ہے یہ بھی بتلا دی، اور سب کو نکلنے کا حکم دیا، نفیر عام کا اعلان فرمایا، اور فرمایا جب یہ 775 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تم تبوک کے مقام پر پہنچو گے، وہاں تمہیں فرمایا پانی کا ایک چشمہ ملے گا، پانی کا ایک چشمہ ملے گا، دوپہر کے قریب تم اگر پہنچ گئے، جب تم پہنچو گے دوپہر کا وقت ہوا یعنی گرمی کا موسم ہوا، تم میں سے کوئی شخص پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پہنچ جاؤں. ایک طویل سفر ہے، قافلے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کوئی آگے ہے کوئی اس سے آگے ہے کچھ پیچھے ہے. اللہ اکبر، میرے پہنچنے تک تم میں سے کوئی اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم میں سے دو ساتھی سب سے پہلے تبوک کے مقام پر پہنچے، تھکے ہارے، پانی کی ایک شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، کچھ چلو بھر کے پانی کے انہوں نے پی لیے. کچھ ہی دیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ اور حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں وہ پانی کا چشمہ کیسا؟ فرمایا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے نا، باریک جوتے کا تسمہ، ایک باریک سا تسمہ، اتنی باریک سی دھار تھی صرف پانی کی، کوئی پانی زور و شور سے بہہ نہیں رہا. اس سے زیادہ موٹی دھار تو ہمارے یہ نل میں آ جاتی ہے، ٹوٹیوں میں آتی ہے، اتنا تیز بھی پانی نہیں، محض جوتے کے تسمے کے برابر اس کی دھار ہے پانی، اس قدر معمولی بہ رہا اس چشمے سے، جیسے جوتے کا تسمہ باریک سا پتلا سا ہوتا ہے. بمشکل تمام چلو بھرا جاتا ہے، پیا تو نہیں، ہاتھ تو نہیں لگایا. انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں ہم نے کچھ پانی پی لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مناسب الفاظ میں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ان کو ڈانٹ پلائی، تنبیہ کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے چلو بھر بھر کے اس برتن میں جمع کیا پانی. اس جمع شدہ پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اسی پانی میں، چہرہ دھویا اسی پانی میں، وہ پانی اسی برتن میں ہی ہے، اسی سے آپ وضو فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. آپ کا لعاب دہن بھی پاک ہے، آپ کا لعاب مبارک بھی پاک ہے. صحابہ کرام اس کو جمع کیا کرتے تھے، وضو کے قطرات کو پانی کو گرنے نہیں دیا کرتے تھے. ہے کوئی آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں. یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں.
نبی اور غیر نبی میں کہ جو امتیاز اللہ رب العالمین نے، جو خصوصیت، جو فضیلت، جو شان اور مقام آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ مبارک پانی ہے، آپ نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا اب اس سے تم اپنے اپنے برتن بھر لو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم نے اسی برتن سے اپنے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور وہ پانی جوں کا تو اسی طرح باقی تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ پانی کی قلت اور کمی کو اللہ رب العالمین نے پورا فرما دیا۔ یہ تبوک پہنچنے کے بعد یہ پہلی کامیابی، پہلی نصرت اور برکت، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ مجاہدین اسلام ہیں۔ یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے حکم پر گھر بار چھوڑ کر سخت ترین حالات میں، سخت موسم میں یہ نکلے ہیں گھر سے۔ ان کا مقصود نظر، ان کا پیش نظر اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی کامیابی ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ دین کے غلبے اور فروغ کے لیے یہ ایک طویل سفر طے کر کے 775 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اس موقع پر، فرمایا یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ما فیہا من جنان، معاذ سے فرمایا اے معاذ، اللہ تجھے ایک لمبی زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا یہ جو معمولی سا چشمہ ہے، جو جوتے کے تسمے کے برابر جس سے پانی باہر آ رہا ہے، یہاں اللہ رب العالمین باغات ہی باغات اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ باغات کے لیے آپ کو پتہ کتنا پانی درکار ہے، وہ ایک معمولی سا پانی اس سے بہہ رہا ہے، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا تم یہاں ہریالی دیکھو گے، سبزے اور باغات دیکھو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو چکی۔ آج بھی تبوک آپ جائیں، سعودی عرب میں تبوک کا مقام جن لوگوں نے دیکھا، سب سے زیادہ باغات تبوک کے مقام پر ہیں، اور وہ چشمہ وہاں آپ سعودی حکومت نے باقاعدہ ٹیوب ویل لگا دیے۔ اتنا پانی، اس قدر پانی ہے کہ اب ان کو ٹیوب ویل انہوں نے وہاں لگا دیے، اور وہ چشمہ ٹیوب ویل کی صورت میں آج بھی موجود ہے تبوک میں۔ سب سے زیادہ باغات مدینے میں تبوک کے مقام پر ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس غزوے کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے 4000 دینار سونے کے سکے، 4000 کی تعداد میں وہ انہوں نے اس معرکے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جنگ تبوک کے لیے انہوں نے پیش کیے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین امیر عمر بیان کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی، جب آپ نے اعلان فرمایا نا غزوہ تبوک کے لیے، تو دل میں سوچا اور کہا الیوم اسبق ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیشہ جب کبھی موقع آتا ہے اسلام کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ بازی لے جاتے ہیں، آج خرچ کرنے کا موقع ہے، آج میرے پاس زیادہ مال ہے، آج میں بازی لے جاؤں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں سبقت لے جاؤں گا۔ نیکی میں حریص، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، پورے خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنے والے، السابقون، فرمایا جنت میں بھی سب سے آگے یہی ہوں گے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لینے والے ہوں گے، سبقت لے جانے والے ہوں گے، فرمایا وہی جنت میں بھی سب سے آگے ہوں گے اور وہی اللہ کے مقرب ہوں گے۔ کہنے لگے آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ 4000 دینار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیے۔ 4000 دینار سونے کے سکے، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے پوچھا عمر ما ابقیت لأہلک، کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ نصف مال 50%، پوری زندگی بھر کی جمع پونجی، آدھی گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھی آپ کے لیے لے آیا ہوں غزوہ تبوک کے لیے، آدھی۔ کچھ دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پوٹلی باندھ کر جو بھی ساز و سامان تھا اس میں وہ لے آئے۔ اللہ اکبر، پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی تھا زندگی بھر کی آج تک کی جمع پونجی سب لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ ساری زندگی کی پوری جمع پونجی، کوئی 50% نہیں، پوری کی پوری 100% میں لے آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کے ساتھ محبت کی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کی، اللہ نے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا ہوا ہے۔ ادب احترام کے ساتھ ہم لوگ نام لیتے ہیں تو ساتھ میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ عظیم لوگ جن کو اللہ نے ہمارے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ انہی کی تابع داری، انہی کے نقش قدم پہ چلنا، ان جیسا ایمان، ان جیسا عقیدہ اور ان جیسا منہج اختیار کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جنت کے راستے میں جانا چاہتے ہو، دنیا میں صراط مستقیم ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جنت کے متلاشی ہو، تو پھر تمہیں صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا پڑے گا، ان جیسا عقیدہ، ان جیسا عمل اور منہج تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، ان کی حقیقی محبت کو دلوں میں جگہ دینی پڑے گی، تب جا کے تم جنت کے راستے پہ چل سکتے ہو۔ ساری جگہ پونجی لے آئے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واقعتاً میں کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک اور صحابی، اللہ اکبر، حضرت ابو عقیل ان کا نام ہے، ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نصف سا، نصف سا کا مطلب ہوتا ہے 1.25 کلو، ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، نصف سا یعنی 1.25 کلو اناج کے دانے
جن کا وزن نصف سا یعنی 1.25 کلو ہے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، کیونکہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنا اپنا حصہ ملانا ہے۔ جس کے پاس الغرض جو تھا، جتنی استعداد تھی، کم والے نے کم دیا، زیادہ والے نے زیادہ دیا۔ کم والے نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے اس حصے سے کیا ہوگا، دین کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ یہ دنیا میں بڑی ظلمتیں ہیں، بڑے اندھیرے ہیں، کفر کے بھی اندھیرے ہیں، شرک بھی جو ہے وہ تلاطم خیز موجوں کی طرح یہاں پر جو ہے نا پنپ رہا ہے۔ شرک کی موجیں ہیں، شرک کی لہریں جگہ جگہ اٹھ رہی ہیں۔ وہ ایک حق سرکار ہے، جھوٹی سرکار اور جھوٹے پیر 99% اس کا جھوٹ دنیا والوں نے دیکھ لیا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ایک نیوز چینل کا وہ ایک نمائندہ، اس نے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ غالباً اقرار الحسن اس کا نام ہے۔ کیا مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ یہ سارے معاملات ایسے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دین کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنی اپنے حصے کی ایک شمع جلانی ہے۔ بڑے اندھیرے ہیں دنیا میں، شرک پنپ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، لہریں اس کی آ رہی ہیں، ان کے آگے بند باندھنا ہے، بے حیائی کا سیلاب ہے، طوفان بدتمیزی ہے، اور الامان الحفیظ اپنے اپنے حصے کا کام اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مت سمجھیے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، میرے اس عمل سے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ وہ اپنی رحمت کے مطابق آپ کو اجر عظیم سے نواز دے گا۔ بس اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیے۔ دین کے لیے کوئی کام چھوٹا سمجھ کر اس کو ترک نہ کیجیے۔ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اسے کر گزریے، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ کچھ امیر صحابہ کرام نے زیادہ دیا، اس پر منافقین نے باتیں بنائی۔ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے حوصلے توڑتے ہیں اور ہمتوں کو پست کرتے ہیں، دل توڑتے ہیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں سے مت گھبرائیے۔ وَلَا يَخَافُونَ بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کے طنز کی تنقید کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ حق پر ہیں، آپ دین پر ہیں، آپ کتاب و سنت کے مطابق اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، تو پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے۔ منافقین نے باتیں بنائی کہ تمہارے یہ مٹھی بھر جو کلو سوا کلو دانے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس سے جنگ میں کامیابی کیسے ملے گی؟ یہ کتنے دن تک یہ تمہارے کلو سوا کلو دانے کتنے دن کام آئیں گے، اور کتنے لوگوں کا اس سے پیٹ بھرے گا؟ اس طرح کی 100 باتیں اللہ کو منافقین نے باتیں بنائی۔ اور تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ جنگ تبوک میں صحابہ جانے والے کتنے تھے؟ 30,000۔ جس نے زیادہ دیا ان پر فتویٰ لگا دیا یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں۔ منافقین نے کہا یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ جھولیاں بھر بھر کے لے کے آ رہے ہیں، یہ تھیلیاں بھر بھر کے لے کے آ رہے ہیں، یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ الغرض جس نے کم دیا ان پر بھی باتیں بنائی، جس نے زیادہ دیا ان پر بھی باتیں بنائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جنہوں نے
مالداری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فراوانی دی، اپنے مال کی فراوانی کے ساتھ، اپنی مالداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ غریب صحابہ جو مزدوریاں کر کر کے، محنت کر کر کے اپنے ہاتھوں میں بھر کے، مٹھیاں بھر بھر کے جو لا رہے تھے، دانے لا رہے تھے، گندم لا رہے تھے، زیادہ لانے والوں پر، تھوڑا لانے والوں پر یسخرون منہم، جنہوں نے مذاق اڑایا، جنہوں نے باتیں کی، طنز کیے، تنقید کی، باتیں بنائی، فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، یہ آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ ہاں، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کیجئے، بہتری کی ضرورت ہے، بہتری لائیے، آگے بڑھیے، لیکن حوصلے پست نہ کیجئے، راستے نہ روکیے، بلکہ آگے بڑھ کر ساتھ دیجئے۔ اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح ضرور کیجئے، بہتری کی گنجائش رہتی ہے، بہتری لائیے۔ پیچھے بیٹھ کر، پیچھے رہ کر نہ خود کچھ کرنا، نہ کرنے والوں کو کرنے دینا، یہ کردار اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کا کام ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ جامعات ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ بھی دین کے قلعے ہیں، یہاں سے بھی مجاہدین تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ علماء میسر آتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ آپ کو سناتے ہیں، عقائد و اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ الغرض ہر میدان میں، ہر شعبے میں، اپنے گھر میں ہی لے لیجئے، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح ضرور کیجئے، لیکن محض طنز و تنقید اور نشتر چلانا، صرف باتیں بنانا، حوصلے توڑنا اور پست کرنا، مذاق اڑانا، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب ان کا محاصرہ ہوا تھا نا ان کے دور خلافت میں، گھر کی چھت سے باہر جھانک کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، ان باغیوں سے کہا تمہیں یاد نہیں جنگ تبوک کے موقع پر جب امام الہدا، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈز کا اعلان کیا تھا، چندے کا اعلان کیا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اعلان کیا تھا، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم نے میرے گھر کا پانی بند کیا، میرے لیے گھر سے نکلنا تو بھر کر دیا، اس مسجد نبوی میں جو اللہ کے پیغمبر کے اعلان پر جس کے لیے جگہ میں نے لے کے دی، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مجھ پر تم نے پابندی لگائی، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتلاؤ وہ کون تھا، بتلاؤ وہ کون تھا جو جنگ تبوک کے موقع پر جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا جو جنگ تبوک کے لیے اس مشکل گھڑی میں اسلام کی مدد کے لیے اپنا اپنا حصہ ملائے گا وہ جنتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کون تھا؟ لوگوں نے کہا عثمان وہ تم تھے۔ کتنا مال لے کر آئے تھے؟ 940 گھوڑے اور 60 اونٹ، 1000 جانوروں کی گنتی پوری کی تھی اکیلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 940 اونٹ، 60 گھوڑے، اللہ اکبر، اور 40,000 درہم نقدی کی شکل میں فون لایا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی جھولی میں سے اپنے ہاتھوں کو بھر بھر کے دینار اچھال رہے تھے اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان بس کرو، عثمان بس کرو، تمہاری یہ آج کی نیکی تمہیں جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے، آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرو اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کردار تھا، یہ سیرت تھی، یہ انداز تھا ان حضرات کا
جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. سن 9 ہجری میں یہی رجب کے آخر میں یہ جنگ تبوک کا ایک واقعہ پیش آیا. بہرحال جی تو چاہ رہا تھا اس کی مزید کچھ اور تفصیلات آپ کے گوش گزار کروں. بہرحال وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے بھی اس کا کچھ باقی حصہ جو ہے اور اس سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے گوش گزار کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی اخلاص پیدا فرما دے. اللہ تعالی ریاکاری سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے. اللہ پاک جب بھی موت دے